بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائیے۔ تمام ایپیسوڈ اور تمام ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک عالمگیر کی آرزو تھی کہ ہندوستان ایک مضبوط اور مستحکم ملک بن جائے، جو ایک طرف داخلی امن و امان کے اعتبار سے ایسا ہو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں، اور دوسری طرف اس کے اتحاد اور دبدبہ کا یہ عالم ہو کہ دشمن اس کے نام سے لرز جائیں۔ یہی مقصد تھا جس کے پیش نظر اس نے مرکزی حکومت کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے پوری توجہ مبذول کر دی۔ اس زمانہ میں راجپوتوں کے دست شمشیر زن کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ راجپوتوں کی 3-4 بڑی بڑی ریاستیں تھیں: جے پور، جودھ پور، بونی اور ادے پور۔ جے پور، جس کا فرمانروا جے سنگھ تھا، دل و جان سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ اس کی وفاداری، اس کا خلوص، اس کی جان نثاری شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ جسونت سنگھ جودھ پور کا فرمانروا تھا، یہ بھی کم از کم بظاہر مغلیہ حکومت کا اطاعت شعار اور باج گزار تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی موقع محل دیکھ کر کوئی ایسی حرکت کر گزرتا تھا جو اس کے عزائم پنہاں کی آئینہ دار ہو، لیکن عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی دہشت اور قوت نے اس میں اتنی سکت پیدا نہیں رکھی تھی کہ کھل کر میدان میں آ سکتا ہو۔ مہاراجہ بوندی بغیر کسی ذہنی تحفظ کے عالمگیر کا اور اس کی حکومت کا دل و جان سے وفادار تھا۔ کوئی ترغیب بھی اسے جادو وفا سے منحرف نہیں کر سکتی تھی۔ ادے پور کا معاملہ دوسرا تھا، وہ ہمیشہ اطاعت کرتا تھا، ہمیشہ بغاوت کرتا تھا۔ اس کی یہ روش شروع ہی سے چلی آ رہی تھی۔ ہندوؤں کے زور و قوت کے 3 مرکز تھے: جے پور، جودھ پور اور ادے پور۔ ان میں سے جے پور اور جودھ پور بالکل مطیع ہو گئے تھے، لیکن ادے پور کی یہ حالت تھی کہ بابر سے لے کر شاہجہاں کے زمانہ تک حملہ کے وقت اس کی گردن جھک جاتی تھی، لیکن جب حملہ آور چلے آتے تھے تو پھر وہی سرکش کا سرکش بن جاتا تھا۔ شاہجہاں نے جب بیماری کی حالت میں دار شکوہ کو ولی عہد بنا کر اس کو سیاہ سفید کا مالک بنا دیا تو اس زمانے میں جے پور اور جودھ پور کے جانشین راجہ جے سنگھ اور جسونت سنگھ تھے۔ عالمگیر جب دکن سے اکبر آباد کو چلا تو دار شکوہ کی طرف سے جسونت سنگھ ایک فوج گراں لیے ہوئے چین میں پڑا ہوا تھا۔ عالمگیر نے نہایت الحاح سے کہا بھیجا کہ میں صرف اعلیٰ حضرت کی عیادت کو جاتا ہوں، تم صدیرانہ ہو۔ لیکن جسونت سنگھ نے نہ مانا اور سخت معرکہ ہوا۔ جسونت سنگھ نے شکست کھائی اور بھاگ نکلا۔ عالمگیر پر جب چتر حکومت سایہ فگن ہوا تو پہلے ہی سال جسونت سنگھ نے عضو قصور کی سلسلہ جانبانی کی اور عالمگیر نے دریا دلی سے معاف کر دیا۔ شجاع سے عالمگیر کا جو بھائی تھا، جب معرکہ پیش آیا تو عالمگیر نے جسونت سنگھ کو فوج جرار کا افسر مقرر کیا، لیکن جسونت سنگھ نے پہلے سے مرزا شجاع سے سازش کر لی تھی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل پڑی ہوئی تھیں تو جسونت رات کے پچھلے پہر دفعتاً اپنی تمام فوج کے ساتھ عالمگیر کی فوج سے نکل کر شجاع کی طرف چلا۔ اس کی فوج نے شاہی اسباب و خزانہ پر دست درازی کی اور اس قدر برہم ہوئے کہ عالمگیر کی کل فوج میں سے نصف کے قریب جسونت سنگھ کے ساتھ ہو کر شجاع سے جا ملی۔ یہ ایک ایسا نازک موقع تھا، اس کے سنبھالنے کے لیے صرف عالمگیر کا دل و دماغ درکار تھا۔ عالمگیر کے جبیں استقلال پر شکن تک نہیں پڑا اور بے سر و سامانی پر بھی میدان اس کے ساتھ رہا۔ چند روز کے بعد جسونت سنگھ کا جب کہیں ٹھکانہ نہ رہا تو پھر افو و خواستگار ہوا۔ عالمگیر نے پھر فیاض دلی سے کام لیا اور چونکہ وہ شرم سے منہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، عالمگیر نے غائبانہ اس کا منصب اور
خطا اور جاگیر بحال کر کے احمد نگر کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ وقتاً فوقتاً اس کو بڑی بڑی مہمات پر بھی مامور کیا، لیکن وہ بادشاہ کی نسبت ہندوؤں کو زیادہ خیر خواہ تھا۔ علاوہ اس کے لوگوں کو یہ بھی یقین کامل تھا کہ لو بھائی لالچی ہے اور روپے کی بات تھوڑی بہت مانتا ہے، غرض کہ اس کے وسیلہ سے سیواجی نے اس کو اپنا رفیق بنایا۔ جسونت سنگھ نے اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ راوا بکاؤ سنگھ کو جو ریاست بوندی کا راجہ اور سہ ہزاری منصب رکھتا تھا، اس مہم میں اس کا شریک تھا، اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا، اور جب اس نے نمک حرامی سے انکار کیا تو اس کی بہن کو جو جسونت سنگھ کے عقد نکاح میں تھی وطن سے بلوا کر بیج میں ڈالا، لیکن اس وفادار نے اب بھی حق نمک و قرابت پر مقدم رکھا۔ جودھ پور اور ادے پور دونوں ریاستوں کو عالمگیر کی فوجوں نے پامال کر دیا اور مہارانا اور ادے پور اپنے مستقر سے بھاگ کر انتہائی سرحد تک پہنچ گیا۔ آخر جب ہر طرح سے مجبور ہوا تو شہزادہ محمد معظم کے ذریعے سے سفارش کرائی اور پرگنا ماندل پور بندھورن جزیرہ کے عوض میں دینے منظور کیے۔ جزیہ کے طور پر بندھپور دینا منظور کیا۔ عالمگیر نے پھر غیر معمولی فیاض دلی سے کام لیا اور جب رانا دربار میں حاضر ہوا تو خلعت و خطاب اور 5000 منصب عطا کیا، لیکن عالمگیر کا یہ برتاؤ صرف ان سرداروں، راجاؤں، راناؤں کے ساتھ تھا جو منافق تھے، جن کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ، جو سامنے آ کر وفاداری کا دم بھرتے تھے اور سامنے سے ہٹتے ہی بغاوت، شورش اور ہنگامہ آرائی، مفسدہ پردازی کی اسکیمیں تیار کرتے تھے، جو وفاداری کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جن کے دل باغیوں کے ساتھ تھے، جن کے وسائل و ذرائع باغیوں کے لیے وقف تھے، جن کی دلی ہمدردیاں باغیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں، ورنہ جو ہندو راجہ اور رانا حکومت کے وفادار مطیع و منقاد تھے، ان کے ساتھ عالمگیر کا برتاؤ سراسر اعتماد و خلاص کا تھا۔ جسونت سنگھ جو کہ کٹر ہندو تھا، کابل کا گورنر بنا دیا۔ اس دعوے کے سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے، یہی روش اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رہی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف فوجی راجپوت بلکہ راجپوتوں کے بڑے بڑے راجا مہاراجا آخر وقت تک عالمگیر کے ساتھ فوجی مہارت میں شریک رہے اور مرہٹوں کے پامال کرنے میں وہ مسلمان افسروں کے داہنے ہاتھ تھے۔ راجپوتوں کی اصلی طاقت ادے پور تھی۔ ادے پور کے 2 شہزادے خود عالمگیر کی فوج میں معزز عہدوں پر ممتاز تھے، آخر وقت تک ساتھ رہے۔ ان میں سے اندر سنگھ کو 2 ہزاری اور بہادر سنگھ کو 1 ہزاری و پانستی کا منصب عطا کیا گیا۔ یہ دونوں مہاراجا سنگھ کے بیٹے تھے، جس نے 25 جلوس میں وفات پائی اور اس کے مرنے پر اس کے بیٹے رانا جے سنگھ کو عالمگیر نے خلعت ماتم عطا کیا۔ اندر سنگھ جسونت سنگھ رئیس جودھ پور کا عزیز تھا۔ جسونت کے انتقال کے بعد عالمگیر نے اس کو راجہ کا خطاب دیا اور دکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ 48 جلوس میں اس کو سہ ہزاری کا منصب ملا۔ مان سنگھ راٹھوں، جس کو 6000 کا منصب حاصل تھا، جلوس عالمگیری میں ذوالفقار خان کے ساتھ دکن کی سب سے مشہور مہم پر مامور کیا۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ عالمگیر ذاتی طور پر کتنا ہی مذہبی، منکشف اور کٹر ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے زندگی کے کسی دور میں بھی ہندوؤں کے ساتھ ناروا سلوک یا برتاؤ کیا ہو، بلکہ انہیں ترقی، عروج، فروخت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرمائے۔ البتہ ان کے لیے جو حکومت کے دشمن تھے، قضائے مبرر تھا، شمشیر دوم تھے، ان کے ساتھ عالمگیر کا رویہ بالکل نرم نہ تھا۔
خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان یا اس کے اہل خانہ ہو، بلکہ اپنے لخت جگر، نور نظر، محبوب اور چہیتے بیٹے شہزادہ اکبر کے ساتھ بھی جب اس نے دشمنوں کے کہے میں آ کر بغاوت کی تھی، یہی طرز عمل اختیار کیا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا روپوش ہوا کہ پھر اس کا پتہ نہیں چلا۔ زیب النساء کی اس کی محبوب ترین اور عزیز ترین بیٹی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ اکبر کی ہمدردی اور دمساز ہے تو وہ بھی زیر احتام آ گئی اور عرصہ تک اس کی خطا معاف نہیں ہوئی۔ حالانکہ زیب النساء کی ہمدردی اکبر کے ساتھ صرف جذباتی تھی، کیونکہ بھائی بہن کا ہی رشتہ تھا، کوئی عملی مدد کسی طرح بھی اسے نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ شفیق